اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین اما بعد فقال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین۔ حاضرین اکرام، ناظرین، آج کی تاریخ ولادت کے سلسلے میں کہ شہزادی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا وہ عجب لمحہ رہا ہوگا، عجیب حسین منظر رہا ہوگا جب ننھی سی بچی نے باپ کی آغوش میں آنکھ کھولی اور جب چہرے پر نظر کی تو قلب کو بڑا تسکین ملا، سکون حاصل ہوا، تو نام سکینہ رکھ دیا۔ یہ عجیب تاریخ ہے کہ اگر اس پر ہم تمامی افراد نظر کریں، غور کریں، فکر کریں، واقعاً تاریخ میں 3 بیٹیاں ہمیں ایسی ملی۔ دیکھیے ایک چیز رک گئی بھی میں عرض کر دوں اپنے ناظرین کی خدمت میں کہ یہاں پر ہمارے یہاں کا نام اور ہوتا ہے، لیکن اس گھرانے کا نام بھی انتخاب الہی ہے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اپنے حبیب کا نام بھی خدا وحدہ لا شریک نے محمد منتخب کیا، کیونکہ کہا کہ میں خود محمود ہوں، اور اپنے حبیب کے وصی کا نام علی رکھا کہ ذات خود اعلیٰ ہے، اور پھر اسی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا کہ خود فاطر السماوات والارض ہے۔ کیا کہنا، اگر اور آگے بڑھ کر غور کیا جائے وہ تو الگ بات ہے کہ دعا میں ہم کہتے ہیں کہ انت محمود ھذا محمد انت اعلیٰ ھذا علی انت فاطر السماوات والارض ھذہ فاطمہ انت المحسن ھذا الحسین وانت قدیم الاحسان ھذا الحسین انت محسن ھذا الحسن وانت قدیم الاحسان ھذا الحسین۔ لیکن میں نے دیکھا جب اسی گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی اور مولا علی سے کہا گیا کہ نام کیا رکھا جائے بچے کا، تو آپ نے فرمایا کہ اس بات پر سبقت میں نہیں کروں گا، نبی بتائیں گے۔ نبی کریم جب گھر میں تشریف لائے، پوچھا یا علی بیٹے کا نام کیا رکھا، تو فرمایا یا نبی اللہ آپ کے ہوتے میں کون نام رکھنے والا۔ تو مسکرا کے نبی نے یہی فرمایا تھا کہ یا علی جب آپ نے مجھ پر سبقت نہیں کیا تو میں خدا پہ سبقت نہیں کروں گا۔ گویا پہلے بیٹے کا نام بھی اگر خدا کی طرف سے ہے حسن، دوسرے بیٹے کا نام خدا کی طرف سے حسین ہے، تو ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب اسی گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی تو اس وقت بھی نبی کے وصی علی نے کہا میں نام نہیں رکھوں گا بلکہ میرے حبیب میرے خدا رسول رکھیں گے۔ تو نبی نے بھی فرمایا جب میں نے حسن و حسین کا نام نہیں منتخب کیا تو اس بیٹی کا بھی انتخاب خدا کی طرف سے ہوگا۔ اور وہاں سے آواز آئی، جبرائیل امین کی طرف سے پیغام پہنچا کہ نام زینب رکھا جائے گا۔ یہاں پہ میرے جیسے ناقص ذہن نے سوال کیا کہ ظاہر بات ہے کہ دنیا اس پہ بھی غور کرے کہ حسن و حسین اور شہزادی زینب کا نام تو نبی مرسل کے ذریعے سے، مگر جب آقا حسین کی بیٹی کی ولادت ہوئی تو رسول تو نہیں ہیں، تو شاید قرآن مجید کی آیت بڑھ کے ہمیں دکھائے کہ پہچانو کہ اگر اللہ قرآن مجید سورہ فتح میں 3 مقامات پر لفظ سکینہ دے کر اس انداز میں جس آیت کا میں نے شرف حاصل کیا، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، یعنی وہ خدا وہی ہے کہ جس نے مومنین کے دلوں میں سکون نازل کیا۔ کیا میں اتنا کہنے کے لیے بھی حقدار نہیں ہوں کہ جب مومنین کے لیے لفظ سکینہ سکون قرار پائے تو اگر خود سکینہ نمونہ نشان بن کر آغوش امامت میں آئے تو نام سکینہ ہو جائے تو پھر ہر قلب کو کتنا سکون ملے گا۔ جس جس میں اور جس آغوش میں جس گوشت سے گزری ہیں ہر ایک کے قلب کو سکون ملتا چلا گیا۔ اور کمال یہ ہے کہ اگر بی بی فاطمہ متعارف رسالت کے لیے اپنا کردار پیش کر سکتی ہیں، شہزادی زینب اپنے بابا کے عنوان کو اپنا لہجہ نہیں علی کا لہجہ قرار دے سکتی ہیں، تو پھر یہ بچی بھی قلب حسین کو تسکین اور سکون کیوں نہ دے گی۔ وہ پہلا دربار تھا کہ جہاں شہزادی کونین نے مقصد رسول کو بچایا۔ دوسرا موقع آیا جب دربار یزید میں بی بی زینب نے لہجہ علی میں علی کی عظمت کو بچایا، اور پھر اس کے بعد قید خانہ شام میں۔ یہ وہ فضیلت کی منزل ہے خدا کی قسم کہ اہل بیت کے گھرانے میں میں نے مصائب کو بھی دیکھا تو وہ بھی فضیلت کے عنوان میں سامنے آیا۔ ناظرین کو غور کرنا پڑے گا اور فکر کرنا پڑے گا کہ یہ جو تاریخ ہمارے سامنے آئی ہے کتنی حسین تاریخ ہے۔ اگر اب ہمیں بھی اگر سکون نہ ملے
تسکین نہ ملے تو پھر کب ملے گا اور کہاں ملے گا؟ شہزادی جناب سید کونین مرسل اعظم فرما رہے ہیں، جب اپنی امت کا ستایا ہوا میں اپنے گھر واپس آتا تھا اور اپنی نور نظر پہ نگاہ کرتا تھا تو میرے اندر جوش تبلیغ بڑھ جاتا تھا۔ یہ پہلی منزل تھی کہ جہاں نبی نے یہ بات بیان کی۔ دوسری طرف میں نے دیکھا کہ مولا علی فرما رہے ہیں، میری بیٹی زین اب ہے، یعنی اپنے باپ کے لیے زینت۔ جب ٹوٹے ہوئے عالم میں علی نے بھی اپنی بیٹی کو دیکھا تو بڑا سکون اور اطمینان حاصل ہوا، اور ایسے عالم میں تو سکینہ کا جواب ہی نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے جب یہ بچی دنیا میں آئی ہیں اور آپ کی ولادت ہوئی، اللہ جانے کب سے کب تک آقا حسین نے اپنی بچی کو ہمیشہ اپنے قلب کی تسکین کے لیے اپنے سینے پہ سلایا ہے، چاہے وہ دن کا وقت ہو یا رات کا وقت ہو۔ جب بھی شہزادی کو ضرورت پڑی تو اپنے باپ کے سینے سے لپٹ گئی۔ شاید بیوی نے اپنے اس عمل سے یہ بھی ظاہر کر دیا کہ دنیا دیکھ لے کہ وہ اور بچے ہیں جو باپ کو سکون کے لیے دور بیٹھتے ہیں تاکہ باپ کو آرام مل جائے، مگر اس گھرانے میں نے دیکھا جسے جب بھی کبھی کوئی تکلیف کا احساس ہوا اس نے ان بچوں کو قریب کر دیا۔ یعنی اگر نبی کو اپنے جسم میں کمزوری کا احساس ہو تو حسن و حسین ضامن بن جائیں، مولا علی کو اپنے قلب کے اطمینان و قرار کی ضرورت ہو تو بی بی زینب سامنے آ جائیں، اور یہ آقا حسین جب بھی آپ کو تسکین کی ضرورت پڑی تو شہزادی جناب سکینہ کو اپنے سینے سے لگا دیا۔ جیسا میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ پورے گھرانے کے لیے سکون اور قلب کی تسکین کا باعث بن گئیں۔ ظاہر بات ہے جب حسین کے لیے تسکین ہوئی، یا جملہ بدل کے کہوں قرآن کی آیت کے حوالے سے، هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، کہ خدا وہی ہے کہ جس نے مومنین کے دلوں میں سکون کو نازل کیا۔ جب مومنین کے دل میں نام سکینہ سکون پا جائے تو حقیقت سکینہ جب گھرانے امیر المومنین میں آئیں تو کس قدر ان کو سکون ملے گا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ یہ تو حسین ہے جو اپنے سینے پہ بچی کو سلاتے تھے، لیکن میں نے دیکھا آقا عباس بھی بغیر جناب سکینہ کے ان کو بھی اطمینان حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ جب یہ قافلہ چلا تھا مدینے سے تو رہ کے جب شہزادی سکینہ فرمائیں کہ چچا کچھ بے قراری ہے تو وہ عباس اپنی گود میں لے لیں، اپنے سینے سے لگا لیں۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کسی کو اپنی تکلیف کا احساس ہو تو دوسرا اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کبھی خود اس کو تکلیف ہوتی ہے تو کسی کے ذریعے سے اپنے کو قرار دے دیتا ہے۔ لاکھوں سلام ہے اس گھرانے کی خدمت میں کہ واقعاً 20 رجب المرجب وہ عظیم باعظمت تاریخ ہے کہ جہاں تمام مومنین کے لیے بھی باعث شرف بھی ہے اور باعث دعا بھی ہے، کیونکہ جب شہزادی کے نام کے ذریعے قرآن کی آیت سکون قرار دے رہی ہے تو کیا شہزادی کے وسیلے سے ان کے واسطے سے اگر دعا کی جائے تو ان کے صدقے میں مریضوں کو شفا نہ حاصل ہوگی؟ ظاہر بات ہے ہمیں بھی اس بارے میں غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے کہ جب کبھی بے قراری کا احساس ہو تو 20 رجب کو یاد کر لیں۔ یہی بہت بڑا معجزہ ہوگا کہ بندہ اگر اس تاریخ کو ہی خالی وسیلہ بنا لے تو اسے سکون مل جاتا ہے۔ کتنے لائق تحسین ہیں وہ افراد جب بچی کو نگاہوں میں دیکھیں تو شاید بچی آواز دے کہ اگر میری دادی دربار میں جائیں تو دربار میں حق و باطل واضح ہو جائے، میری پھوپھی دربار میں تقریر کریں تو دشمنوں کے چہرے سے نقاب الٹ جائے، تو لہٰذا میں نے بھی وہی راستہ اختیار کیا۔ کل اگر جد نبی کی حقیقت ظاہر ہوئی، جد مولا متقیان کی حقیقت واضح ہوئی، تو میں بھی اپنے بابا کے مقصد کو، ان کی عظمت کو ظاہر کر دوں گی۔ بس آخر میں اتنا ہی عرض کرنا کافی ہے کہ خدا ہم سب کو اس لائق رکھے کہ ہم اس گھرانے سے ہمیشہ واقف رہیں، اور اللہ ہم سب مومنین کے دلوں کو سکون اور قرار عطا کرتے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک۔